السلام علیکم دوستو، جرائم کے داستان یوٹیوب سیریز کا آج 22واں ایپیسوڈ ہے۔ تھائی لینڈ کی سیاحت کی حقیقت۔ جنوب مشرقی ایشیا کے وسط میں، جہاں قدیم ساحلوں کے سامنے نیلے پانی کی گود ہے اور قدیم مندر ایک بھرپور تاریخ کے ثبوت کے طور پر کھڑے ہیں، ایک ایسی جنت ہے جس نے دنیا بھر کے سیاحوں کو مدعو کیا ہوا ہے۔ تھائی لینڈ اپنی متحرک ثقافت، خوبصورت مناظر اور گرم جوشی سے مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سیاحت میں ایک مشہور ترین جگہ ہے جو سیاحوں کو ناقابل فراموش تجربات کے وعدوں کے ساتھ راغب کرتا ہے۔ پھر بھی تھائی لینڈ کے دلکش نظاروں کی سطح کے نیچے ایک خوفناک حقیقت پھلتی پھولتی ہے۔ جنسی استحصال اور انسانی مصائب کی دنیا ہے۔ تھائی سیاحت کی رغبت۔ ایک سیاحتی مقام کے طور پر تھائی لینڈ کی رغبت ناقابل تردید ہے۔ بینکاک کی ہلچل سے بھرپور سڑکوں سے لے کر پھوکٹ کے پرسکون ساحلوں تک، یہ ملک تجربات کا ایک کلیڈوسکوپ پیش کرتا ہے جو ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ سیاح آرائشی مندروں، ہلچل سے بھرے بازاروں اور قدیم روایات کے اصرار سے محصور ہوتے ہیں۔ تھائی لوگوں کی مہمان نوازی اس دلکشی کو مزید وسعت دیتی ہے، جس سے ایک خوش آئند، شاندار سفر کی داستان تخلیق ہوتی ہے۔ ناقابل بیان واقعات کی ایک پناہ گاہ۔ پھر بھی جیسے ہی سیاح اس جنت نما ملک آتے ہیں، ایک تاریک داستان سائے میں ڈوب جاتے ہیں۔ لگژری ریزورٹس اور ہلچل سے بھرے رات کے بازاروں کے پشت پر استحصال کی ایک فروغ پذیر صنعت نے جڑ پکڑ لی ہے۔ کمزور افراد، اکثر غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والے، روزگار، منافع بخش مواقع اور اپنے حالات سے بچنے کے مواقع کے وعدوں کے ساتھ اس انڈر ورلڈ میں پھنسائے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ طویل عرصے سے جنسی استحصال اور انسانی اسمگلنگ کی کہانیوں سے متاثر ہوا ہے۔ خواتین اور بچے ایسے نظام کا شکار ہو رہے ہیں جو ان کی مایوسی پر پروان چڑھتا ہے۔ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کو بعض اوقات ان کے اہل خانہ جسم فروشی کے لیے فروخت کر دیتے ہیں۔ انہیں بدسلوکی اور غلامی کے چکر میں پھنسایا جاتا ہے۔ جنسی سیاحت کا رجحان غیر قانونی لذتوں کی تلاش میں آنے والے غیر ملکی سیاح کے مطالبے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک سپلائی چین بناتا ہے جو اس کے متاثرین کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ تھائی لینڈ کے بدنام زمانہ نائٹ لائف اضلاع کی نیون لائٹس بے حیائی اور استحصال کی چھپی ہوئی دنیا کو روشن کرتی ہیں۔ بار، کلب اور مساج پارلرز اپنے چمکتے ہوئے چہرے کے پیچھے دکھوں کو چھپاتے ہیں۔ بہت سی نوجوان عورتیں اور مرد، جنہیں اکثر زبردستی یا اسمگل کیا جاتا ہے، تفریح کے نام پر ناقابل تصور حرکتوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کی کہانیاں بڑی حد تک سنائی نہیں دی جاتی، جو ان علاقوں کی خصوصیت کی عکاسی کرتی ہیں اور بے فکری کے درمیان کھو جاتی ہیں۔ خوف اور بدعنوانی اکثر ان متاثرین کو خاموشی میں ڈھانپ دیتے ہیں۔ انتقامی کارروائی کا خوف یا ان کی برادریوں سے بے دخل ہونے کا خوف بہت سے لوگوں کو استحصال کے شیطانی چکر میں پھنسا دیتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مقامی حکام کے اندر بدعنوانی اس چکر کو مزید برقرار رکھتی ہے، جس سے مجرموں کو معافی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ملتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے تھائی سیاحت کا تاریک پہلو تیزی سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے، تبدیلی کی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ NGOs، کارکنان اور افراد بیداری پیدا کرنے، زندہ بچ جانے والوں کی مدد کرنے اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ قانونی اصلاحات اور بین الاقوامی دباؤ تھائی لینڈ پر آہستہ آہستہ اپنی انسانی حقوق کے مسائل کو حل کرنے اور اس کی ساکھ کو داغدار کرنے والے استحصال کا مقابلہ کرنے پر زور دے رہے ہیں۔
سیاحوں کے لیے ذمہ داری شعوری سیاحت پر عائد ہوتی ہے، باخبر انتخاب کرنا جو اخلاقی کاروبار اور استحصال کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں، مقامی کمیونٹیز کے ساتھ منسلک ہو کر اور تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے سیاح اس استحصالی نظام کو ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جو بہت طویل عرصے سے سائے میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کی سیاحت کا اندھیرا ایک پیچیدہ داستان کو ظاہر کرتا ہے جو استحصال کی اذیت کے ساتھ رغبت کو جوڑتا ہے۔ اگرچہ تھائی لینڈ کی خوبصورتی ناقابل تردید ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دنیا اس کے سائے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے مصائب کو تسلیم کرے۔ جیسے ہی اس خوفناک حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں، استحصال اور بدسلوکی سے پاک مستقبل کی امید کو تقویت ملتی ہے، جو متاثرین اور ان کے درد کی گواہی دینے والے قوم دونوں کے لیے نجات اور شفایابی کی طرف ایک راستہ روشن کرتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔